أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. اور نہ سفارش اس کے یہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ کہہ دیجئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کو کون دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہے۔ کہہ دیجئے نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے مجھے وہ لوگ دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے، اور کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہہ رہے ہوں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ وہ لوگ جو بڑے بنے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی، بلکہ تم مجرم تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 32۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے اپنی توحید کے متعلق یہاں پر ایک بہت ہی شاندار مثال دی ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ حقیقت نہیں ہے تم سوچتے ہو، لا يملكون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں ایک ذرے کے مالک نہیں۔ وما لہم فیہما من شرک،
اور نہ اس میں ان کا کوئی شراکت داری ہے، پارٹنرشپ ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ اس میں وہ مددگار ہے۔ اللہ نے شرک کی مکمل طریقے سے نفی کی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہ بیان کی، اب مثال کے طور پر کہ ایک انسان اگر کوئی بہت بڑے کارخانے کا مالک ہوتا ہے، فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنی بڑی کمپنی ہے، اس میں پارٹنر ہوں گے، وہ اکیلا مالک نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ اکیلا اللہ مالک ہے، اور ایک ذرے کا بھی اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں آسمان و زمین میں۔ اس کے بعد اللہ نے شراکت کی بھی نفی کی، پہلے ملکیت کی نفی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، دوسری نفی قرآن مجید نے کی شرکت کی، یعنی اللہ کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے اتنی بڑی کائنات کو چلانے میں، اور تیسری بات کہ اس کائنات کو چلانے میں اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ ہر طریقے سے قرآن مجید نے رد کر دیا، نہ تو ملکیت، اللہ اکیلا مالک ہے، اس کے بعد شراکت داری، پارٹنرشپ، وہ بھی نہیں ہے، اور تیسری بات کہ اس کائنات کے چلانے میں اللہ کا کوئی مددگار نہیں، وہ اکیلے خود چلاتا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ اب یہاں قرآن مجید نے جس چیز کو بیان کیا بہت قابل غور ہے کہ جب اس کائنات کے ایک ذرے کا اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، بلکہ اللہ نے یہاں تک کہ کہا ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے پر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، تو جب ملکیت نہیں ہے تو کسی کو کیا عطا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ جب مالک نہیں ہے تو کہاں سے کوئی چیز عطا کر سکتے ہیں؟ بات ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ شرکت بھی نہیں ہے اور نہ اللہ کے ہیلپر ہیں، مددگار ہیں، تو پھر بچا کیا؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ ہی سے مانگا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ مانگا جائے۔ اب اس چیز کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے آگے یہاں تک کہ کہا کہ اللہ کے دربار میں سفارش کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نعوذ باللہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح ہے، جس طرح دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی بات منوانا ہے، کچھ بات پہنچانا ہے تو اس کے لیے وسیلے کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ بات ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو شفاعہ، سفارشی بنا لیا جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ شفاعت برحق ہے، لیکن اس کا طور طریقہ کیا ہے، اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، یہ اللہ نے طے کیا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں طے کرے گا۔ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دربار اللہ کا ہوگا تو اللہ کے حکموں کے مطابق تمام تر فیصلے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے دربار میں کوئی اپنی مرضی چلائے یا اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرے، نہیں، کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ فلا راد لقضائہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا، کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، نہ اسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں شفاعت کے متعلق جو لوگوں کے یہاں بدعقیدگی پائی جاتی ہے، قرآن مجید نے اس کے بارے میں بالکل واضح کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اسی کے کام آئے گی جس کے لیے اجازت ہوگی۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں دو ہی شرطیں بیان کی ہے، جیسا کہ سورہ نبا میں اللہ نے ارشاد فرمایا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، یہ دو بنیادی شرطیں ہیں جو شفاعت کے متعلق ہے کہ رحمان جسے اجازت دے، ہر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اب ہمارے یہاں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے یا شہید ہے تو اپنے گھر کے 70 لوگوں کو بخشوا دے گا، یہ ہے نا، ہمارے یہاں پر یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر قریبی رشتہ داروں کے اندر کوئی مشرک ہے تو نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو نہیں بخشوا سکتا، تو کسی اور کی مجال کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنے باپ کو نہیں بخشوا پائیں گے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک حمایت کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب کے کام آئیں گے، تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی اور کیا بخشوائے گا۔ اب ہمارے یہاں لوگوں نے حافظ بنانا اسی لیے شروع کر دیا کہ چلو ہمارے گھر میں ایک حافظ ہوگا سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، یہ جو ہمارے یہاں خام خیالی ہے یہ غلط ہے۔ ہر کسی کو اپنے عقیدے، اپنے عمل کی بنیاد کے پر جنت حاصل کرنا ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ دنیا میں اگر وہ اچھا کماتا ہے تو پورے گھر کو کھلاتا ہے، تو آخرت میں بھی ایسا ہوگا کہ اگر وہ کامیاب ہوا تو سب کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ نہیں، یہ خام خیالی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ایک کے پر سارا بوجھ ڈال دو باقی سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر کوئی ایرا غیرہ جس کے ایمان عقیدے کا پتہ نہ ہو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔
اللہ نے اس کے لیے بالکل واضح کڑی شرط رکھی ہے کہ مشرک کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو قرآن نے دو شرطیں بیان کی، من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اب اللہ نے یہ کہا کہ اگر اجازت مل گئی، چلو ٹھیک ہے تمہیں شفاعت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے ورضی لہ قولا، کہ اجازت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی بخشوا دے، کسی کو بھی جنت میں داخل کرا دے، بلکہ رحمان اس کی بات سے راضی ہو تب یہ معاملہ حل ہونے والا ہے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، ایسی بات کرے جو رحمان کو پسند آئے، اللہ اس کے پر راضی ہو، تب اسے جنت ملنے والی ہے، اس کی شفاعت کام آنے والی ہے، ورنہ کام آنے والی نہیں ہے۔ اب بات ختم ہو جاتی ہے۔ دونوں شرطیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم اسی دو شرطوں کی بنیاد کے پر شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آئے گا کسی کو بھی بخشوا کر نکل جائے گا، نہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے یہاں لا کر بیان کیا۔ اب اللہ کے فیصلے کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے بیان کیا حتی اذا فزع عن قلوبہم، کہ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، تو ملائے اعلیٰ جو سب سے اوپر لیول کے سب سے بڑی سطح کے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قالوا الحق، اس نے حق کہا، وهو العلی الکبیر، اور وہ سب سے بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس ضمن میں دراصل ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں، جیسا کہ پرندہ اپنی پر کو پھڑپڑاتا ہے۔ اللہ نے تمام چیزوں کا فیصلہ ازل سے کر دیا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ فیصلہ جو اللہ کے علم کامل کا حصہ ہے، یہ فرشتوں کو بتانے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے جب کرتا ہے، تب فرشتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پر پھڑپڑانے لگتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، جیسے وہ صاف چکنے پتھر پر زنجیر کی آواز ہو، اس کی آواز دنیا کے پرندوں کے پر پھڑپڑانے کی طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ آواز جدا ہوتی ہے، جیسا کہ صاف چکنے پتھر پر زنجیر کی آواز ہوتی ہے۔ تو جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے، اب وہ اللہ کے فیصلے کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے پر عاجزی اور ہیبت ایسی طاری ہوتی ہے کہ پر پھڑپڑانے لگتے ہیں، اور جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو آپس میں پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اس نے حق فرمایا اور وہی سب سے بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب اس گفتگو کو چوری سے سننے والے شیاطین بھی ہوتے ہیں، یعنی شیاطین وہاں پہنچ جاتے ہیں آسمان دنیا کے قریب، اور فرشتے جب ان چیزوں کے بارے میں کہ اللہ نے کائنات کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، اب یہ کائنات کے بارے میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، کائنات کے تصرف کے بارے میں کہ دنیا کے حالات کیا ہوں گے، جنگ ہوگی، امن ہوگے، لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے، بیماری، وبا کیا ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے پر منحصر ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ شیاطین اس بات کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے نچلے حصے کے، یعنی جو ان کے نیچے شیاطین ہوتے ہیں، ان لوگوں تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث کے راوی سفیان نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کنارے کے رخ کیا اور انگلیوں کو کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شیطان وہ بات سن لیتا ہے اور اپنے سے نیچے والے شیطان کو بتا دیتا ہے، اور یہ سلسلہ چلا آتا ہے، یعنی باقاعدہ شیاطین کی پوری کڑی ہوتی ہے جو آسمان تک پہنچتی ہے۔ جب بالکل قریب والا سنتا ہے تو اپنے نیچے والے کو بتاتا ہے، وہ اپنے نیچے والے کو، وہ اپنے نیچے والے، یہاں تک کہ آسمان سے وہ باتیں زمین تک آتی ہیں۔ اب جب یہ باتیں نیچے تک آ جاتی ہیں تو سب سے نیچے والا وہ بات کسی جادوگر یا کاہن کو پہنچاتا ہے جو آخری شیطان ہوتا ہے۔ پھر کبھی اس سے پہلے کہ وہ نیچے والی بات کو پہنچائے اسے انگارہ آدھا بوجھتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات نیچے تک نہیں پہنچتا پاتی ہے، خبر وہاں تک نہیں پہنچتی ہے کہ شہاب ثاقب آ کر اسے بھسم کر دیتا ہے، شیاطین کو مار دیتا ہے، تو وہاں تک خبر نہیں پہنچ پاتی ہے اور اسے جلا دیتا ہے، اور کبھی اس کے لگنے سے پہلے اس بات کو آگے پہنچا دیتا ہے، یعنی شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرے، اسے مارے، اس سے پہلے یہ جادوگر تک اپنی بات کو پہنچا چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ جادوگر یا کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ تو جب آسمان سے سنی ہوئی صحیح بات ہو جاتی ہے تو اس کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا فلاں دن اس جادوگر یا کاہن نے
ہمیں اس طرح نہیں کہا تھا۔ تو اس ایک بات کی وجہ سے جو شیطان نے آسمان سے سنی تھی، کاہن یا جادوگر کی بات کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی 100 میں سے 99 باتیں جھوٹی تھی، ایک سچ ہو گئی، تیر تکا لگ گیا، یا اس نے آسمان سے چوری کی بھی خبر کو سن لیا، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان اپنی پیشن گوئی کر دی، تو لوگ اسی ایک بات کی بنیاد کے پر اسے سچا ماننے لگتے ہیں، اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہی بات ہے یہاں جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ عام طور سے وہی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان زندگی میں بڑا پریشان ہے، یا اس کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کاروبار کی بڑی تکالیف ہے، اور ایک لمبی مدت سے وہ حیران و پریشان ہے، وہ بہت دعائیں کرتا ہے، اللہ سے بہت مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا بظاہر اسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، یعنی اس کی زندگی کے حالات تبدیل نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ نے اس کی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس کا ایک وقت متعین ہے، کل امر مستقر، کہ ہر وقت ہر کام کے لیے ایک وقت متعین ہوتا ہے، اللہ نے جس وقت اس کا کام کرنا طے کر دیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے وہ خبر سنی جاتی ہے اور ان لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب جب شیطان جادوگروں کے پاس، تانترکوں کے پاس اس بات کو پہنچاتا ہے، اسے خبر تو مل چکی ہے کہ ہاں اللہ اسے فلاں وقت اولاد دے گا، یا فلاں وقت یا اتنے دنوں کے بیتنے کے بعد اس کی زندگی کی مصیبتوں سے نجات دے گا، تو یہ کیا کرتا ہے کہ تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا، ایسا کرنا ہوگا، کسی کے واسطے وسیلے طفیل سے یہ کام کرنا ہوگا، دعا کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر تمہاری مصیبت دور ہوگی، یا جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو اللہ وہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ہوتا ہے۔ اب اللہ نے فیصلہ تو پہلے کر دیا، لیکن چونکہ وقت وہاں تھا اور اس وقت کے پہلے اس تک یہ خبر پہنچ چکی، اب اس نے بیچ میں آنے کے بعد اپنے آپ کو ایسا ثابت کیا کہ وہ فیصلہ میں نے کروایا، تمہارے لیے جو چیز نہیں ملنے والی تھی وہ میں نے دلوائی ہے، میرے کہنے کے پر، میرے مطالبے کے پر، میری سفارش کی وجہ سے وہ چیز ملی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ بات ہے جو یہاں لا کر بیان کی گئی۔ اب یہاں اللہ مشرکین سے ایک سوال کر رہا ہے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ انسانی زندگی میں اب دیکھیے کھانا پینا جو بھی ہے یہ ہماری روزانہ کی ضرورت ہے۔ ابھی ذرا سا گیس کا سالٹیج ہو گیا ایندھن کا تو کتنی پریشانی پیدا ہو گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں روزانہ ضرورتیں پوری کی جا رہی ہے، پانی ہے، کھانا پینا سب روزانہ دیا جا رہا ہے، روزانہ تمہارے پاس اس کو پہنچ رہا ہے، تو روزانہ پہنچنے کی وجہ سے تمہیں احساس نہیں ہو رہا ہے، اور جہاں اس کے اندر کوئی تنگی ہوتی ہے تمہیں احساس ہوتا ہے، اس نعمت کی قدر ہونے لگتی ہے کہ واقعی یہ چیز کتنی بڑی تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بتاؤ آسمان و زمین سے تمہیں رزق کو کون عطا کرتا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اللہ، وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر ہیں۔ یعنی جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ اللہ ہی جب ہمیں رزق دے رہا ہے، ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے، روزانہ ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، اب بظاہر ہماری زندگی کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، ایمرجنسی آ گئی، اب ہمیں وہ چیز چاہیے، لیکن وقت کے پر جیسا کہ ہم چاہتے تھے نہیں مل پائی، بطور آزمائش کے اللہ نے وہ چیز ہم کو اس وقت نہیں عطا کی۔ اب انبیاء کو بھی دیکھیے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چہی تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، لیکن 85 سال کی عمر ہو گئی، 85 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی اولاد نہیں تھی، اللہ نے اس کے بعد انہیں اولاد عطا کی، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کا در نہیں چھوڑا، نہ اللہ سے کبھی نا امیدی اختیار کی۔ حضرت زکریا 110 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی اولاد نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے پروردگار میں کبھی بھی تجھ سے دعا کرنے کے بعد نامراد نہیں ہوا، میری دعا یقیناً قبول کی گئی ہے اور تو نے ان دعاؤں کو قبول کیا ہے، یہی تو اعتماد اور یقین ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے کہا کہ بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر، یعنی جو بات ہم مان رہے ہیں اور جو تم مان رہے دونوں میں سے کوئی ایک ہی برحق ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے آگے اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اتنے واضح دلائل دے دیے گئے، کائنات کے ایک ذرے کا اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، کائنات کے ایک ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، پارٹنر نہیں، نہ اللہ کی کوئی مدد کرتا ہے۔ اب فرشتوں کو بھی اللہ نے جو کام دیے ہیں تو اللہ ان کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کام دے دیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ محتاج ہے، اللہ وہ کام نہیں کر سکتا، نہیں، اللہ اپنی حکمت اور قدرت کے ساتھ تمام چیزوں کے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔
لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے تقاضے کی بنیاد کے پر ایسا کیا کہ فرشتوں کو بہت سارے امور کی ذمہ داریاں دی، انہیں متصرف کائنات بنا دیا، کائنات میں تصرف کرنے والا بنا دیا، بارش برسانے کے پر انسانی زندگی کے بہت سارے امور کے متعلق اللہ نے فرشتوں کو بنایا، لیکن یہ اس کے محتاج یا عاجز ہونے کی ضرورت دلیل نہیں ہے، اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان تمام چیزوں کو انجام دیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، کہ یہ سارے دلائل آنے کے بعد اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، لا تسألون عما اجرمنا، ہم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور ولا نسأل عما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب حجت پوری کی جائے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کو سمجھائیں نہ، اس کے پر حجت پوری نہ کریں، اس کے پر اسلامی احکامات کو واضح نہ کریں اور کہہ دے کہ ٹھیک ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ پہلے دلیلیں پیش کرو، دلائل رکھو ان کے سامنے، اس کے بعد اگر نہیں مانتے ہیں تو آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، یہ تو طے ہے کہ اللہ تمہیں اور ہمیں جمع کرے گا، قیامت آنے والی ہے، حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ نے جو بات کہی، بہتر فیصلہ کرنے والا اور سب سے بہتر جاننے والا، یہ بات کیوں کہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے بہتر جانے گا وہ سب سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ انسان اگر لا علم ہوتا ہے یا کسی بات کو نہیں جان پاتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے میں غلطی کر بیٹھتا ہے، ارے یہ بات یا یہ حصہ یہ پوائنٹ میرے علم میں نہیں تھا، ورنہ میں اس سے مطابق ایسے فیصلہ کرتا۔ تو اللہ کامل علم والا ہے، وہ ہمارے ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے، دل کی دھڑکنوں کے راز سے واقف ہے، تو اللہ کے فیصلے میں کہاں خطا ہو سکتی ہے؟ تو اس بنیاد پر وہ فتاح ہے، یعنی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اور خوب فیصلہ کرنے والا۔ سوچئے قیامت تک آنے والے انسانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، کتنی بڑی تعداد۔ اگر ہم اپنا شہر ہی اٹھا لیں تو ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ پنچایت ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ بنا ہوا ہے، کچائن چلتے رہتی ہے، تو حل ہوتا نہیں ہے۔ کبھی تو کبھی پیڑھیوں سے مسائل چلتے رہتے ہیں، وراثت کے اور بہت سارے مسائل حل ہی نہیں ہوتے۔ تو قیامت کے دن تو سارے مسئلے حل ہوں گے نا، کوئی ایک مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ ہم دنیا میں تو ٹال دیتے، چلو ٹھیک ہے قیامت کے دن ہمارے معاملات اللہ کے یہاں پر جائیں گے، لیکن قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت میں تو سبھی حل ہونا ہے۔ تو اللہ الفتاح ہے، یعنی انسانی زندگی کے تمام تر امور کا فیصلہ کرے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ لاشعور ناسمجھ جانوروں کے درمیان بھی انصاف ہوگا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو سینگ والی کو سینگ سے محروم کیا جائے گا، اور بغیر والی سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا انتقام اور بدلہ لے سکے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے آخر آپ کو نمائندہ کیوں بنایا، رسول کیوں بنایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر، خوشخبری دینے والا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، ان کے لیے خوشخبری دینے والا، اور جو اس کہے کو نہ مانے ان کو خبردار کرنے والا۔ لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ یہاں نہیں جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، علم ہے، مانتی نہیں ہے۔ تو نہ ماننا بھی نہ جاننے کی دلیل ہے۔ ہمارے عام طور سے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص ہمیں پیچھے سے آ کر دھکا دے دیتا ہے، گاڑی سے مار دیتا ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اندھا ہے کیا؟ حالانکہ وہ اندھا نہیں ہوتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام تو نے کیا وہ اندھے کا کام ہے، کہ اندھے کو نظر نہیں آتا اس لیے وہ ٹکر مار دیتا ہے، اور تو آنکھ ہونے کے بعد بھی ٹکر مار رہا ہے، اس کا مطلب تیرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ علم کے باوجود بھی اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، اسی شریعت کے مطابق نہ چلے، تو یہ بھی جہالت ہی ہے۔ اب قرآن نے اس سے پہلے جو دو واقعات پیش کیے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے، تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ وہ اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے، لیکن اللہ نے صاف صاف کیا کہا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ یہ اقلیت میں مائنٹیز ہے، لیکن جو جاہل ہے اور علم کے باوجود عمل نہیں کرنے والے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے، یعنی جہالت والی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانے
یہ لوگ عجیب و غریب قسموں کا سوال کرتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، ذرا یہ بتاؤ قیامت کا وقت تو کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں کہنا بالکل غلط ہے. تم کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر قیامت برحق ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ بتاؤ. وہاں تمہیں قیامت آ گئی تو اس کے بعد تمہارے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا بچنے کا. تو کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ قیامت اگر آ گئی تو مجھے کرنا کیا ہوگا. جیسا کہ ہم ڈاکٹر کو کہتے چلو ٹھیک ہے کہ اگر میرے جسم میں تبدیلی ہوئی یا یہ علامت ظاہر ہوئی تو مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے کون سی دوائی لینی ہوگی جس سے میں اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکوں. یہ تو عجیب و غریب جاہل لوگ ہیں کہ قیامت کا انتظار کر، چلو ٹھیک ہے قیامت لا کے دکھاؤ دیکھیں گے کیسی ہوتی ہے. وہ تماشا ہے کہ قیامت تمہارے لیے تماشا اور پکنک کے طور پر لا کر پیش کی جائے گی. وہ تو ایسا منظرنامہ ہوگا کہ ماں کو اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے بیگانہ کر دے گا، حمل والیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، انہیں احساس تک نہیں ہوگا. لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے حالانکہ وہ کسی نشے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، تم اسے تماشا سمجھتے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہو کہ یہ وعدہ کب ہے، ذرا سچے ہو تو کر کے دکھاؤ. اس کا جواب اللہ نے دیا، قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، کہ تمہارے لیے ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے. اللہ نے جو وقت طے کیا ہے اسی وقت پر آنے والی ہے. لا تستأخرون عنہ ساعة، ایک لمحے کے لیے نہ تو اس میں تاخیر ہوگی، ولا تستقدمون، اور نہ آگے بڑھ پاؤ گے. وہ اپنے وقت پر آنے والی ہے اور آئے گی تو اتنی اچانک آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ مثالیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ درست نہیں کر پائے گا، قیامت آ جائے گی. ایک آدمی کپڑا بیچ رہا ہوگا، ان لوگوں کے درمیان سودا نہیں طے ہو پائے گا، قیامت آ جائے گی. حالانکہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوگی، دجال نکل چکا ہوگا، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل چکا ہوگا. لیکن قیامت جب یہ آئے گی تو اس وقت تو مومن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا قیامت سے پہلے تمام اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہوں گے اور کچھ بچے ہوں گے. تو ایک ہوا چلے گی جو ان کے بغل سے گزرے گی، تو جتنے اہل ایمان ہوں گے تمام کے تمام فوت ہو جائیں گے. اور قیامت کن لوگوں کے پر قائم ہوگی، علی شرار الناس، جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. انہیں قیامت پر ایمان ہی نہیں ہوگا. تو ان لوگوں کے لیے تو اچانک ہوگا نا، اہل ایمان کے لیے تھوڑی. اہل ایمان تو پہلے سے جانتا ہے، مانتا ہے قیامت آئے گی. اور جس وقت وہ دجال کو دیکھ لے گا، دابۃ الارض کو دیکھ لے گا، یا سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکلتا ہوا دیکھے گا، مان لے گا کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، قیامت اب آنے والی ہے. اس کے لیے قیامت اچانک نہیں ہوگی. لیکن وہ اہل ایمان اس وقت تو باقی نہیں ہوں گے، صرف کفار اور مشرکین ہوں گے، اور ان کے لیے قیامت بالکل اچانک ہوگی. اسی لیے آپ نے جو مثالیں دی ہے یہ انہی لوگوں کے لیے جو اس کے پر ایمان نہ رکھنے والے ہوں گے. اب قیامت کے دن کیا ہوگا اس کا ایک منظرنامہ قرآن مجید نے بیان کیا. اب یہاں مشرکین کا بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان لوگوں کو قرآن مجید کے پر قرآن کی دعوت دیتے ہوئے، اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تورات یا انجیل کی کچھ باتوں کا بھی تذکرہ کرتے کہ دیکھو تورات کے اندر بھی تو یہ ہے، جو توحید کی باتیں میں پیش کر رہا ہوں اس کے اندر وہ بھی ہے. تو مشرکین کی بدبختی دیکھیے کہ جو تورات اور انجیل یعنی یہود اور نصارہ کو کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے بہتر ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہودیوں کو کہا کہ مسلمانوں سے بہتر ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ مانتے ہو کہ یہودی بہتر ہیں تو تورات کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے تورات کی دلیلیں پیش کرتے کہ جو باتیں میں قرآن کی پیش کر رہا ہوں وہ تورات میں بھی انجیل میں بھی ہے، تو کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے یہاں تک کہ کہہ دیا لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس سے پہلے جو ہے، یعنی جو بھی کتابیں اس کے پہلے کی ہیں نہ تورات مانیں گے نہ انجیل مانیں گے. یعنی انسان جب ہٹ درمی پر آ جاتا ہے تو کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر چیز کا انکار کرنے لگ جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں موقع ملا ہے، خوب مستی کر لو، ہر چیز کا انکار کرو، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ، تو قیامت کے دن یہ ظالم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے. یرجع بعضهم الى بعض القول، اور ایک دوسرے کے خلاف تانے کسیں گے، بات پلٹ پلٹ کر جواب دیں گے. یعنی جس طرح دنیا میں یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھے، اللہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دے گا اور کہیں گے کہ ان لوگوں میں جو کمزور لوگ تھے تو اپنے سے بڑے لوگوں پر، اس لیے کہ جو سماج کے سربر آوردہ لوگ ہوتے ہیں انہی کے دباؤ اور پریشر میں لوگ بہت ساری باتیں نہیں مان پاتے، یا علماء ہوتے ہیں، مفتیان ہوتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا تو کہتے کہ اتنے بڑے عالم ہیں کیا غلط بول سکتے ہیں، ان کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے کیا؟ یہی چلتا ہے نا ہمارے یہاں پر.
سوال یہ ہوتا ہے کیا وہ اتنے بڑے ہیں نبی سے بڑھ گئے، قرآن سے بڑھ گئے؟ سوال یہ ہے نا کہ ہم آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں وہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی آخری چارہ ہوتا ہے، اس کے آگے ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء غلط ہو سکتے ہیں، مفتیان غلط ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ جب صحابہ سے بھی بعض مقامات کے پر غلطیاں ہوئیں تو بعد کے لوگوں میں سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے غلطیاں نہ ہو، صرف نبی مقام نبوت کے پر معصوم ہوتا ہے، باقی کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک طرف آپ یہ مانتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، تو غلطیاں تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ آخرت میں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور اپنے بڑوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے، تم لوگوں کے بہکانے اور تم لوگوں کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آتی تھی، سمجھ میں آنے کے بعد بھی وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، سماجی پریشر کا یہ لوگ کیا کہیں گے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، تو پلٹ کر بڑے لوگ جو ہوں گے اپنے سے چھوٹے لوگوں کو کہیں گے، یعنی جو ان کے زیر اثر تھے ان کو کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی، بل کنتم مجرمین، حقیقت میں تم ہی مجرم ہو، ہم مجرم نہیں ہیں۔ آخر یہ مکالمہ ان لوگوں کا چل رہا ہے، کچھ باتیں اور بھی ہے جو اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گی۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، جو آج ایک جٹ ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طاقت استعمال کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو دبانے یا ان کی دعوت کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو سعودی عرب کو اتنا ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کی واحد وجہ یہ کہ یہ پوری دنیا میں اسلام کا چہرہ ہے، صرف چہرہ نہیں ہے ظاہری طور پر، بلکہ اپنے سارے اثر رسوخ اور اس کے بعد اپنی دولت کو اسلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کے ساتھ سعودی عرب کی بہت بڑی ڈیل ہوئی تھی تجارتی طور کے پر، بہت بڑی ڈیل کے ساتھ ان لوگوں نے کیا رکھا تھا آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز زبان میں حرم کے خطبات کو لائیو نشر کرنے کی ہمیں اجازت چاہیے، اجازت دینا پڑا، اس لیے کہ ڈیل بہت بڑی تھی۔ اتنی بڑی تجارتی ڈیل کو وہ رد کر دیتے تو مسئلہ تھا، تو انہوں نے اتنی بڑی ڈیل یعنی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی ڈیل کو طے کرنے کے ساتھ انہوں نے آخرت کو دین کو مقدم رکھا کہ ہم اس کے تناظر میں دینی فائدہ چاہتے ہیں۔ یہ ہے کتنے مقامات ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ہے، کویت، قطر وغیرہ جو اسلام کا چہرہ بنے ہوئے دعوت کا کام کر رہے ہیں، انہیں حیران و پریشان کر کے ان کی معیشت کو تباہ کیا جائے تاکہ اسلام دنیا میں ترقی نہ کر سکے۔ اور آج ہمارے یہاں بڑے بدبخت لوگ ہیں جو سعودی عرب ان لوگوں کی امداد کے ذریعے خود اپنے مدارس کو چلاتے ہیں، وہاں سے فنڈ حاصل کرتے ہیں بڑے اور سعودی عرب کے خلاف ہی بھوکتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جس تھالی میں کھاتے اسی میں چھید کرتے ہیں، یہ وہی مثال ہے۔ سعودی عرب کا کھاتے ایران نے کتنے لوگوں کی مدد کی، کچھ بتا سکتے؟ کوئی ایک مدرسے کو ہیلپ کرتا ہو یا کسی مسجد کو اس نے بنا کر دیا، بتائیے نا، نہیں بتا سکتے۔ لیکن آپ سعودی عرب، کویت وغیرہ ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے دنیا میں لاکھوں مساجد مدارس کو بنایا ہے اور برابر مسلمانوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اصل چیز ہے، دعوت کو ٹارگٹ کرنا، اسلام کو روکنے کے لیے سازشیں رکھنا، یہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں کچھ اور ہے جو آئندہ درسوں میں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو ماننے کے ساتھ جو اس کے عمل کا صحیح طریقہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، نیتوں میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔